السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم بزرگ اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ تقوی حاصل کرنے کے لیے بہترین ٹریننگ اور بہترین تربیت ہے۔ جب روزہ رکھ لیا تو آدمی پھر کیسا ہی گناہگار، خطا کار اور فاسق و فاجر ہو، جیسا بھی ہو، لیکن روزہ رکھنے کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سخت گرمی کا دن ہے اور سخت پیاس لگی ہوئی ہے اور کمرے میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا پاس موجود نہیں، اور دروازے پر کنڈی لگی ہوئی ہے اور کمرے میں فریج موجود ہے اور اس فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے۔ اس وقت انسان کا نفس یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی پی لوں، لیکن کیا وہ شخص فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر پی لے گا؟ ہرگز نہیں پیے گا۔ حالانکہ اگر وہ پانی پی لے تو کسی انسان کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوگی، کوئی لعنت اور ملامت کرنے والا نہیں ہوگا، اور دنیا والوں کے سامنے وہ روزے دار ہی رہے گا۔ اور شام کو باہر نکل کر آرام سے لوگوں کے ساتھ افطاری کھا لے تو کسی شخص کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس نے روزہ توڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود پانی نہیں پیتا ہے۔ کیوں نہیں پیتا؟ پانی نہ پینے کی اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگرچہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا مالک جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، دن بھی آتے رہیں گے اور راتیں بھی آتے رہیں گی، مہینے بھی آتے رہیں گے، لیکن یہ مہینہ پھر نہیں آئے گا۔ یہ مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، عبادت و مغفرت کا سالانہ جشن ہے۔ نہ معلوم پھر نصیب ہو گیا نہیں۔ ہمارے کتنے ہی جاننے والے گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج نہیں ہے، اور جو آج موجود ہے نہ معلوم ان میں سے کتنے اگلے سال نہیں ہوگے۔ پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ صحت اور فرصت کے لمحات جو آج اللہ نے ہمیں دیے ہیں وہ اگلے سال نہ ہو۔ خدا را اس مہینے کی عظمت کو پہچانے، ان لمحات کی قدر کیجئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت آراستہ کی جاتی ہے۔ روزانہ بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بڑا بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا مگر وہ اللہ کو راضی نہ کر سکا، جو اپنے آپ کو جہنم سے آزاد نہ کرا سکا، جو جنت کا حقدار نہ بن سکا۔ اور یہ بات میری اور آپ کی نہیں، کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ نے دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مبارکہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، آج ہم نے آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ ذرا غور کیجئے، دعا کرنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور ان کی دعا پر آمین کہنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو اس دعا کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔
تو بڑی ہی محرومی ہے اس شخص کی جو اس ماہ مقدس میں مغفرت اور بخشش سے محروم رہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں ایک روزہ بھی بغیر عذر کے چھوڑ دے اور اگر اس کی قضا میں ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس محرومی کی تلافی نہیں ہو سکتی جو ماہ مبارک کا روزہ چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کے لمحات کو غنیمت سمجھے، بالخصوص آخری عشرے میں عبادت و ریاضت کا خاص اہتمام رکھے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جس قدر عبادت میں مجاہدہ فرماتے تھے تا دوسرے ایام میں نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں رات بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے، گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے تھے اور کمر کس لیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، رمضان المبارک کے آخر عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کا کوئی بھی ایک شخص اعتکاف میں بیٹھ گیا تو سنت ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی ایک نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو سارے محلے والے سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ موجودہ حالات میں مساجد میں چونکہ محض 4-5 افراد کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس لیے یہی 4-5 لوگ اعتکاف کر لیں، یا محلے کا کوئی بھی ایک شخص اعتکاف کر لے تو سارے محلے والے بری ہو جائیں گے۔ مردوں کا اعتکاف مسجد میں صحیح ہے، اس لیے گھروں میں اعتکاف کرنا صحیح نہیں ہے۔ جو لوگ ہمیشہ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یا جن لوگوں نے اس سال اعتکاف میں بیٹھنے کی نیت کی تھی لیکن حالات کی وجہ سے وہ اعتکاف نہیں کر پا رہے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گھر پر ہی رہ کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ انہیں ان کی نیتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کے اجر سے بھی نوازیں گے انشاءاللہ۔ طاق راتوں اور شب قدر کی اپنی انفرادی عبادات شب برات کے مانند اپنے گھروں ہی میں انجام دے، کسی بھی بہانے سے گھر سے باہر نہ نکلے۔ خاص کر میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ان مبارک راتوں میں اپنے گاڑیوں کے ذریعے ادھر ادھر نہ گھومیں، اپنی گاڑی لے کر ادھر ادھر نہ جائے، گھر ہی میں رہ کر خوب اللہ کی عبادت کرے، توبہ و استغفار کرے، خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی ناقدری سے ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔